اگر مسلسل کئی گھنٹوں تک سخت سردی میں بھی پانی نہ پیے اور ایک آدھ دن گزر جائے تو جینا مشکل سا محسوس ہوتا ہے۔ سانسوں کی ڈوری کا چلنا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر سانس تسلسل سے نہیں آئے گی، ماحول گھٹن کا ہو جائے گا تو پھر بھی انسانی زندگی کی بقا مشکل ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں بھی جینے کے لیے بڑی ہی ضروری ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جینے کے لیے محبت کی بھی بڑی ہی ضرورت ہے۔ گھر میں مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، مکان کشادہ ہو، اللہ نے وسعت دی ہو، سارا کچھ ہو، آپ سارے موبائل چلائیں گے تو پھر تقریر کون سنے گا؟ چلیں کچھ لوگ یہ کام کریں، سارے نہ کریں، کچھ میری بات پر بھی توجہ دیں اور اطمینان سے جی اب بڑے سکون سے آپ لوگ تشریف رکھیں۔ تھوڑی سی تقریر کرنی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ اس گرمی میں اتنے سارے لوگ آپ آئے تو آئے تو اس لیے ہیں، چلیں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں۔ تو آپ میری بات پر توجہ کریں تاکہ کچھ باتیں آپ سے ہو سکیں۔ گھر میں ہر شے موجود ہو نا، ساری اللہ نے دنیاوی آسانیاں دے رکھی ہوں، صرف میاں بیوی کی آپس میں محبت نہ ہو، سارا کچھ ہی ہے، بنتی نہیں خاوند کی بیوی سے، بیوی کی خاوند سے۔ صحیح بتانا، وہ گھر سکون والا ہوتا ہے۔ جلدی جلدی ہاں نہ کریں بھئی، پیسے تو پڑے ہیں گھر میں، بچے بھی ہیں، گھر بھی کشادہ ہے۔ یہ محبت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ رنگ سارے بھی ہوں، محبت نہ ہو تو پھیکے ہو جاتے ہیں۔ انسان کے پاس ساری ہی چیزیں ہوں لیکن محبت نہ ہو تو ذائقے خراب ہو جاتے ہیں۔ سمجھ لیں میری بات کو، آپ کی جاب اچھی ہے، آپ کے اپنے شہر میں ہے، آپ کا سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، آپ کا آنا جانا بھی آسان ہے، لیکن جس جگہ آپ کام کرتے ہیں، جو آپ کے کولیگز ہیں، جو آپ کا عملہ ہے آفس کا، اس کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں، محبت نہیں، حالانکہ سیلری بڑی اچھی ہے، تو وہاں جاب پہ جانے کو دل کرتا ہے؟ وہی پیسے ٹھیک ملتے ہیں، جاب پہ جانے کا مقصد تو پیسے تھا، محبت تو نہیں تھا نا۔ مقصود تو وہاں جانے کا پیسے کمانا تھا، محبت تو مقصود ہی نہیں تھی۔ لیکن بغیر محبت کے گزارا ہو سکتا؟ یہ سمجھ لیں آپ میری بات، زندگی میں محبت اتنی، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، پھر میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے اور کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ آپ محسوس کریں کہ محبت کی، یعنی مجھے ایک دفعہ ایک بوڑھی اماں مل گئی تو وہ بڑی احتیاط سے، بڑی پرہیز سے، بڑا منہ چھپا کے کہنے لگی، پیر صاحب میرا نا نہ آ جائے، میرے پترا نو آکھو تہاڈے کو جمعہ پڑھ دینے، تھوڑے پیسے دے لین کرن، پر نواں سامنے میرے نال بولن تے ٹھیک نہ، میں تے پیار دی بھکھی ہاں، میرے سے بات ٹھیک کریں، بولے محبت سے۔ او بھائی، میں اپیل کرتا رہتا ہوں، آپ کے ذریعے بھی کرتا ہوں، میں ڈاکٹر سے کہتا ہوں کہ 5 منٹ مریض کو چیک کر، پورا گھنٹہ نہ لگا، پر جتنی دیر اس سے بات کرنا، بیمار سے پیار سے کر۔ اگر اس کا بیٹا تڑپ رہا ہے کہ ہائے میرا باپ بیمار ہے، تو اسے تسلی دے، تو اس سے پیار سے بات کر۔ جب تو اس سے محبت سے بولے گا نا، تسلی دے دے گا، تو بڑی ساری گولیاں اتنا کام نہیں کرتی جتنے 2 جملے محبت کے کام کر جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں محبت اتنی ضروری ہے، اور جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، وہ دین تو کہتا ہے ساری بات ہی محبت کی ہے۔ میں علماء یہاں بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میرے دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے تو وہ دین محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ رب سے بھی شدید ہی محبت کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور رب کی محبت کامل کب ہوگی، ملے گی کب، اللہ محبوب کب بنائے گا؟ جب مصطفیٰ کریم کی غلامی کریں گے۔
جب حضور سے محبت کریں گے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، جب حضور کی محبت دلوں میں آئے گی، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت. میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ کی جماعت ہے. فرمایا جس نے ان سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے محبت کی. جس نے ان سے عداوت رکھی، میری وجہ سے رکھی. فرمایا یہ میرا حسن ہے، یہ میرے حسین ہے، یہ میری فاطمہ ہے، یہ میرا گھرانہ ہے، یہ میری 4 شہزادیاں ہیں، یہ میری ازواج ہیں، یہ ان کی اولادیں ہیں. حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ جو میرے حسن حسین سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کرنا، ان سے محبت. او بھائیو، دین سارا ہی. کچھ عرصے سے نا میرے وطن میں نفرتوں کے سوداگر آ گئے. کبھی انہوں نے صحابہ کے خلاف زبانیں کھولی، کبھی اہل بیت کے خلاف کھولی، کبھی انہوں نے اولیاء کے خلاف کھولی. پھر کچھ اور سوداگر آئے جنہوں نے 5 منٹ کے لیے سیاست کرنی تھی. ایک نکمی کرسی انہیں چاہیے تھی جس کے 4 پیر ہوتے ہیں پھر بھی ایک ہر وقت کامتا ہی رہتا ہے. یہ اتحادی نہ نکل جائے، یہ اتحادی نہ نکل جائے، ہر وقت کامتا رہتا ہے. انہوں نے میری ملت کے سارے جوانوں کو نفرت کا پیغام دیا، سب سیاسی جماعتوں نے الا ماشاء. اس نے کہا کہ وہ غلط ہے، اس نے کہا کہ یہ غلط ہے. اس طرح کر کے بیج بویا. میری ملت اس طرح کی نہیں تھی، میری قوم اس طرح کی نہیں تھی. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، یہاں تو میرے بھائی ایک بابا جی کو خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی تھی تو محلے کے 14 نوجوان لائنوں میں لگ جاتے تھے. ہم حاضر ہیں نا، پیش کرتے. یہ لوگ اس طرح کے نہیں تھے. یہاں تو سیلاب آتا تھا، خدا نہ خواستہ کبھی زلزلہ آتا تھا تو وہ بیٹی، جس بیٹی نے مشین پر، سلائی مشین پر بیٹھ کر خود سارا جہیز بنایا تھا، غریب باپ کی بیٹی، وہ بھی کہتی تھی میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں گی، یہ میرا جو جہیز کا سامان ہے یہ زلزلے والوں کو دے دو. میرے تو فوجیوں کا ٹرک گزرتا تھا، کبھی تو لوگ سڑکوں کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے تھے. یہ کس نے نفرتوں کے بیج بوئے؟ یہ کس نے آ کے حالات بگاڑ دیے؟ کون آیا چپکے سے جو ان صفوں میں گھسا اور کس طرح کر کے لوگوں نے ادھیڑ پدھیڑ دیا، واپس لوٹو. یہ سارا دین محبت کا ہے، یہ سارا دین پیار کا ہے، یہ سارا دین الفتوں کا ہے. اور یہ الفتیں اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اتنی زیادہ کہ بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. کہتے ایک شخص نے آتے ہی بڑے سادے، بڑے دھیمے، بڑے میٹھے انداز میں عرض کی، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فوراً میرے کریم نے فرمایا تو تیاری بتا، تیری قیامت کے لیے تیاری کی ہے کیا ہے؟ عرض کی حضور کوئی زیادہ نفلی نمازیں، نفلی روزے تو نہیں، فرائض کی تو پابندی بہرحال ضروری ہے، میں کوئی کثرت صوم و صلات تو نہیں کر سکا. تو فرمایا پھر قیامت کا کیوں پوچھتا ہے؟ اس کا سرمایہ دیکھو کیا ہے. یہ صحیح بخاری ہے. قیامت کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ خدا سے بھی پیار کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں. تے اساں جہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولے بول ہوئے. اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ہم نے اندھیری رات سنی تھی، سو چراغ لے کے چلے. حضور اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں. اب میرے کریم نے محبت کا سرمایہ اس نے پیش کیا نا، حضور پیار ہے نا میرے پاس. تو نبی پاک نے اب اس پر ریزلٹ اناؤنس کیا، نتیجے کا اعلان فرمایا. میرے کریم فرمانے لگے سن پھر نتیجہ یہ ہے، ایک بہت ساری عبادتوں پر ثواب ملتا ہے نا، اس عبادت پر یہ ثواب، اس تسبیح پر یہ ثواب، یہ بھی اس کے پاس سرمایہ ہے نا. حضور ثواب کا اعلان کرنے لگے. کریم فرمانے لگے سن پھر، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اساں کول حضور دے بیٹھ رہے ہیں،
اسی کے ساتھ اٹھایا جائے، اسی کے ساتھ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ تو بات کر کے تشریف لے گئے، چلے گئے۔ میں نے عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات میں بھی کر لوں؟ تو حضور نے فرمایا کرو۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں حضور میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی کرتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں، اور سیدنا عمر فاروق سے بھی کرتا ہوں، حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا انس سارے مل جل کے جائیں گے جنت میں۔ کچھ نہ اپنے لہجوں کو آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ میں دیکھتا ہوں لوگ نا مطلب لڑتے، ناراض ہوتے، غصہ کرتے، بکھرتے، شکوے کرتے، پریشان ہوتے، ہر وقت کی آزمائش، ہر وقت کا دکھ کو یار اس سے نکل آؤ، تھوڑا ہنسنا بھی تو سیکھ جاؤ نا، تھوڑا پیار کرنا بھی تو سیکھ جاؤ، تھوڑا کسی چیز کو نا، کسی چیز کا ذائقہ لینا بھی تو سیکھ جائے نا۔ کچھ ضروری ہے کہ ہر بات پر بندہ جھگڑا ہی کرے؟ کچھ باتیں کوئی بندہ بات کر بھی جائے نا تو اس کا کبھی لطف بھی لینا چاہیے۔ مطلب ہر جھگڑے، ہر سوال کا جواب ہوتا ہے؟ بولے نہیں ہوتا ہر سوال کا جواب۔ تو آپ کہیں گے کہ شاید یہ ہمیں ان پڑھ ثابت کر رہے ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے پاس ہر سوال کا جواب کوئی نہیں۔ چلیں آپ کو نہیں کہتا، اپنے آپ کو کہتا ہوں۔ امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا، حضور سوال کا جواب دیں، فرمایا نہیں پتا مجھے۔ کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو سوال کا جواب نہیں آتا؟ فرمانے لگے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا۔ ہر سوال کا جواب کیسے ہوتا ہے؟ اور حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جسے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کہیں بھائی نہیں پتا مجھے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ عالم کی تعریف یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عالم اس کو کہتے ہیں جو رب سے ڈرتا ہے، تو اس نے ڈر کے بات کرنی ہے جتنی بھی کرنی، اس نے علم بتانے کے معاملے میں بلا وجہ بے باک نہیں ہونا۔ ہم نہ ہر سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، ہر بندے کو منہ لگانا چاہتے ہیں، اس طرح نہ کریں۔ کچھ لوگ بڑے سارے آتے ہیں، اب ہر بندے سے بندہ الجھ جائے، اس کی بیچارے کی طبیعت خراب ہے، وہ کہیں سے لڑ کے آیا ہے، وہ اس کا کوئی نہ وہ کوئی اس کے پاس ایسی جگہ ہے جس سے وہ پیار کرے، نہ کوئی اس کا انداز ہے، نہ اس کا کوئی شیخ ہے، نہ اس کی کوئی محبت ہے، نہ کسی کو استاد مانتا ہے، نہ کسی بھائی کا ادب کرتا ہے، نہ وہ پسند کرتا ہے، تو آپ بلا وجہ الجھ رہے ہیں۔ چھوڑ دیں اسے، اپنی زندگی محبت والی بنائیں، پیار والی۔ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ کہ سلسلہ چشت کے امام ہیں حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ، لیکن ان کے نام کے ساتھ حضرت مولانا لگتا ہے۔ کیا؟ بول کے بتائیے، نہیں بولتے آپ، کیا لگتا ہے؟ یہ جو حضرت مولانا ہوتے ہیں یہی پیر ہوتے ہیں اصل میں۔ جی ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ہو گئے، وہ لگتا ہے مینوں۔ حضرت مولانا ہی پیر ہوتے ہیں۔ پیر کا کام ہے نا آپ کو دین بتائے، کہ صرف پھوکا والا پیر ہوتا ہے؟ پیر کا کام ہے دین بتائے، تو جو ہر جمعے دین بتائے، جو کئی کئی نسلوں کو قرآن پاک پڑھائے۔ تھوڑا سا نا کرائیٹیریا بھی تبدیل کریں۔ یہ جی پیر صاحب ہے، یہ سال کے بعد آتے ہیں، کیا لینے؟ کہتے ہیں گندم کا توڑا۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے! جہالت کا نام طریقت رکھ دی ہے۔ باہر نکلیں ان مصیبتوں سے۔ یہ جاہل بلا وجہ سوار ہو جاتے ہیں، سال کے بعد آتے ہیں۔ آپ پورا سال اتنا اپنا امام کو نہیں دیتے جتنا ایک چکر میں اس جاہل کو دے دیتے۔ مہربانی کریں آپ۔ فروغ علم تب ہوتا ہے جب علم کی سپورٹ ہوتی ہے۔ تھوڑا سا نا چیزوں کو تبدیل کریں، بدلیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ حضرت ہیں، مولوی صاحب کی داڑھی تھوڑی سی چھوٹی ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو پیر صاحب کی چھوٹی ہو تو بیعت ہو جاتی ہے۔ ہو جو ناراض کوئی گل نہیں، ہو جاتی ہے بیعت اس کی۔ کمال آدمی ہے بھائی۔ وہ مولوی صاحب کی داڑھی سارے چیک کرتے ہیں کہ پوری ہے کہ نہیں، تو پیر صاحب اندر داخل ہو تو ان سے بھی کہا کرو ذرا ٹھہر جا، پہلے پوری کر۔ خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر۔ حضرت سعدی کہتے ہیں جو حضور کے طریقے پہ نہ چلے وہ کس طرح منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ اصل حضور کی سنت ہے، شریعت ہے۔ اس لیے زندگی کے اندر اصول بنائیں، اصول۔
ہم مانتے صحیح کر کے ہیں, صحیح کر کے مانتے ہیں, پر ماننے سے پہلے بھی ذرا صحیح کر کے سوچتے ہیں. ان چیزوں پر ضرور حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی محبت کے آدمی تھے نا, اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا, ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑی بڑھنے لگ گئی. تو لوگ ذرا دھیان رکھتے ہیں کہ کس بندے کی آج کل واہ واہ زیادہ ہے. یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ توجہ رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ بندہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے, یہ پسند نہیں کرتے. تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ عقیدت مند ہو گئے ہیں, ہزاروں کا مجمع جمعے میں جاتا ہے, بڑا رش ہے. اس نے ایک طوائف کو تیار کیا, کہا جا کے نا تو معاذ اللہ اس طرح کی اداکاری کرو کہ الزام لگ جائے. اب بعض بندے اداکاری اس طرح کی کرتے ہیں کہ سامنے والا ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں, سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے, تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی, لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے. تو منٹ لگاتے الزام لگا دیتے. حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے, سیڑھیاں ادھر ادھر, مریدوں کا رش تھا. سامنے اچانک وہ بی بی آ گئی. دلی سارا جانتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے, کیا کردار رکھتی ہے. سامنے آ کے اس نے کہا السلام علیکم. شیخ نے گرد نظر جھکا کے کہا وعلیکم السلام. تو اس نے اس طرح گفتگو شروع کی جیسی بڑی جاننے والی نہیں. بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ فلانا شیشے میں اتار لیتا ہے, اب تو بعض بندے چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں. بڑے تیز ہیں, بڑی باتیں آتی ہیں بڑی. اس نے بھی بڑی طبیعت پوچھی, صحت کیسی ہے, وہ کمر میں درد تھا, اس کا کیا حال ہے. اب وہ جو سارے مرید پکے نہیں ہوتے, کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں. وہ جو کچے پکے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ واقعی کبھی پوچھا تو نہیں پیر صاحب سے رات کو کہاں ہوتے ہیں. تو فٹافٹ کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے تو آپ کھوٹے سکے دے گئے, میں ابھی دکاندار کے پاس گئی ہوں, اس نے لیے ہی نہیں. مجھے تو کچھ سودا چاہیے تھا, یہ پہ کھوٹے سکے. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے. ہر جگہ الجھنا نہیں چاہیے. زیادہ صفائیاں دینے والے کو بھی لوگ کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہر وقت تھوڑی صفائی دیں گے. حضرت شیخ نے اس کی بات سنی اور ہنسے, مسکرائے, اور مسکرا کے نہ تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا بیٹی, او میری بیٹی, او پیاری بیٹی, تو نکلی دے جا, اصلی لے جا, اور میرا پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا, فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہی ملے گا. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. آپ محبت کریں گے, سامنے والا آئے جتنی مرضی نفرت لے کے آئے, ہم اپنا لہجہ کیسے بدلیں؟ ہمارے پاس وہ شے ہی نہیں جو لوگ چاہتے ہیں پیدا ہو. کہاں سے لائیں وہ نفرت, وہ بازاری زبان کہاں سے لائیں, وہ کہاں سے لائیں گفتگو جو گفتگو اس طرح کی ہے کہ ویسے کوئی شریف آدمی نہیں کرتا, کیسے لائی جائے؟ آپ کسی کو دیکھ کے کبھی بھی اپنا لہجہ خراب, وہ جو کر رہے ہیں وہ اس کا معاملہ ہے. ہم تھوڑی, ہم محبت والے اپنی بولی بولتے ہیں. وہ کس طرح سامنے والے کی سطح پہ اتر کر بات کریں گے؟ حضرت نے فرمایا پتر ضرورت پڑے تو دوبارہ بھی آ جانا. یہ بات کرتے ہی نا پھر شیخ سیڑھیاں اترنے لگے, اور جب سیڑھیاں اتر گئے تو 3-4 منٹ کے لیے وہ بی بی سکتے میں آئی, کانپنے لگی. پھر دوڑ کے جا کے حضرت کے پیروں میں بیٹھ گئی. کہنے لگی بابا ایک بات تو بتا, تو مٹی کا بنا ہے کہ کستوری کا؟ تو سندل کا بنا آدمی؟ میں تجھے بدنام کرنے آئی, الزام لگانے آئی. چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کرا دیتے, تیرا چہرہ جلال سے سرخ ہو جاتا, اور میں بدنام کرنے آئی. اور میں دلی کی وہ والی خاتون ہوں جسے کبھی کسی نے بیٹی نہیں کہا, کبھی کسی نے بہن نہیں کہا. اپنوں نے بھی رشتے بنانے چھوڑ دیے. جس نے دیکھا بری نظر سے دیکھا, پر تو کس محبت کا آدمی ہے, میں بدنام کرنے آئی اور گناہوں میں لتھڑی ہوئی کو تو نے بیٹی بنا لیا. یہ جملے کہتے ہی اس خاتون نے دوپٹہ اٹھایا, چہرے پہ اوڑا, اور کہنے لگی دلی والوں میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی. اب میں بتاؤں گی, آج کے بعد میرے مکان کو کوئی گانے باجے کی جگہ سمجھ کے نہ آنا. اسے میں نے مسجد بنا دیا ہے, قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی. مسجد کا ارادہ کر دیا. اپنے
सुने जी, अपने लहजों में मोहब्बत। सामने वाला वो हमारे यहाँ ना दो चार फलसफे भी हैं हमारे। कुछ लोग कहते हैं दुख बड़े हैं इसलिए मैं सख्त हो गया हूं। दुख बड़े हैं पीर साहब, आप तो गाड़ी में बैठ के आए, अकीदतमंदों का हुजूम है, प्यार है, हमारे पास दुख बड़े हैं। तो मैं कहता हूं आपको पता नहीं है ना, दुख जिस जगह जाते हैं ना वो रंग जरूर बदलते हैं पर रहते दुख ही हैं। रहते वो हर एक के पास है, इसलिए कि दुख प्यारे बड़े हैं ना, नबियों रसूलों के पास भी रहे हैं। और हमारे दरवेशों ने हमें सबक पढ़ाया है कि दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहें प्यारे। अगर वो इस तरह खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो दुख तो हर बंदे को है। अब क्या बंदा हंसना छोड़ दे? मैं दुखी बड़ा हूं तो लिहाजा तल्ख हूं। ओ भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लोगों सारे नबी सताए गए और मैं सबसे ज्यादा सताया गया। आप कभी सीरत मुबारका पढ़े ना, हिजरत से पहले क्या हाल है। कभी कांटे हैं, कभी पत्थर हैं, कभी ओजड़ियां हैं, कभी ताइफ में रोड़े। हिजरत के बाद क्या हाल है, कभी बदर में तलवारें, कभी उहद में तलवारें, कभी खंदक में तलवारें, कभी मुनाफिकीन की साजिशें, कभी कुछ कभी कुछ। आज अव्वल ता आखिर दुख ही दुख। लेकिन हजरत हारिस बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों मैंने अपने करीम महबूब अलैहिस्सलाम को जब भी देखा है मुस्कुराते ही देखा है, मुस्कुराते ही देखा। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। हुजूर तो हल्का सा मुस्कुरा देना तो जो बड़ा रोने वाला हो वो हंस पड़ता है। अब यहां सवाल पैदा होता था कि फिर तो बड़ा इंतजार करना पड़ता होगा कि हुजूर तस्कीन फरमाए। फरमाते इंतजार नहीं करना पड़ता, इंतजार नहीं, ये तबस्सुम हुजूर की आदत है। ये हुजूर की, ये जो आला हजरत का सलाम है ना, ये तो पूरी सीरत है हुजूर की। फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है हुजूर की तबस्सुम फरमाते रहे। तो नबी पाक तो इन दुखों में मुस्कुराया सरकार ने। तो हमें हुक्म ये है, दुख तो रहेंगे लेकिन उन दुखों के बीच भी, चूंकि दीन मोहब्बत वाला है, हमने मोहब्बत छोड़ दी, हमने प्यार छोड़ना, हमने किसी किस्म का कोई। मैं ना कॉलेज में पढ़ता था तो ये पापड़ बेचने वाले आते हैं, चूरन बेचने वाले और चिप्स बेचने वाले। ये इन लोगों का आपके ख्याल में कितना को बिजनेस होगा, कितनी को इन्वेस्टमेंट होगी? कोई 8-10 हजार इतना ही है ना, इससे ज्यादा तो नहीं होता। तो एक आदमी ना वो कॉलेज के बाहर पापड़ बेचते थे, वो छोटे छोटे, वो सुबह लेके आते। तो वो जब छुट्टी हो जाती तो सारे लोग जो थे, वो बच्चे जिसके पास पैसे होते वो ले लेता। अब कुछ ऐसे होते कि जो देखते जरूर पलट के, खरीदते ना। हालांकि काफी सारे लोग इस उम्र में साहिब हैसियत होते हैं, जब कॉलेज के लेवल तक जाते हैं। आखिर में वो शख्स पता क्या कहता, वो आता तब भी हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, और बड़े खुश हो छुट्टी हो गई है तो अनु मैं भी आ गया पापड़। अब वो पता क्या करता, वो आखिर में कहता, जब बहुत सारे लोग ले लेते तो आखिर में कहता कि भाई जिसके पास नहीं है उधार भी मिल जाएंगे। अगर फिर भी गाहक करीब ना आता तो कहता जो उधार पे भी राजी नहीं उसे मुफ्त में मिल जाएंगे। मैंने उसे एक दिन पूछा कि जनाब आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, ये शुगर मिल है? कहने लगे जी मकान भी किराए का है, हालात भी बड़े खस्ता हैं। कई दफा शाम को खाना ले जाता हूं, ना लेके जाऊं तो मेरी बीबी कहती है रोते ना घर आना, हंसते आना। अचार डाल लिया मर्तबान में, दोनों बैठ जाते हैं आराम से। औलाद कोई नहीं, अल्लाह ने दी नहीं, उसकी हिकमत है। बड़े राजी हैं, बड़े खुश हैं। मैं और वो दोनों मिलकर रात को पापड़ बनाते हैं, सारे काम करते हैं। खुशी है, अल्लाह पे तवक्कुल है, भरोसा है। इसने राजी रहना है, उसने इसमें भी रहना है। और जिसने नहीं रहना, वो पहले कह रहा था कि कभी साइकिल से मोटरसाइकिल मिल जाए ना, मिल गई। अब कहता है इसके टायर कभी 4 हो जाए ना, हो गए। मिल गई उसको मेहरान, कहता नहीं छोटी है, कभी बड़ी हो जाए। ओ भाई तूने तो कहीं ठहरना ही नहीं, ये तो मामला रोज आगे जाए। बस
दुनिया में खुश वो है जो अपने नसीब से खुश है, जिसे रब ने जो दे दिया है वो उस पे राजी है। आप समझ लें, मैं ना अपने दोस्तों से कहा करता हूं कि जिस खानदान में रब ने चाहा है मुझे पैदा किया है, जो चाचा अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किया मुझे भी बड़ा ही पसंद है, जो मामू अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किया वो मुझे भी बड़ा ही पसंद है, जो दोस्त अहबाब रब ने मुझे दिए मुझे बड़े ही पसंद कर लें अपने इर्द गिर्द के लोगों को। हमें ना ये एक अजीब सा हमारे ऊपर बात सवार हो जाती है कि वो जी दुख बड़े। एक और भी मसला है मोहब्बत ना करने का, राजी ना रहने का। ताकि तो नहीं गए आप लोग? एक और भी मसला है, कहते हैं जी मैं बंदा खरा हूं लिहाजा मैं जरा कड़वा हूं, मैं सच बोलता हूं चाहे किसी को बुरा ही लगे। ये भी अपना फलसफा जाती बाज लोगों का। लहजा ठीक अपना नहीं होता, नाम सच का लगा देते हैं बेचारे का। कहते जी मैं क्योंकि सच्चा हूं लिहाजा कड़वा हूं। तो मैं कहता हूं इस पर भी आप सजदा साफ कर लें, ये भी बात दुरुस्त नहीं। इसलिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा सच रसूल करीम ने बोला है, पर बड़ा ही मीठा करके बोला है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये भी आपका अपना जाती फलसफा है। सच को भी सोना करके बोलना चाहिए, उसे भी दलाइल की रोशनी में बोलना चाहिए। आवाजें नहीं ऊंची करनी चाहिए, दलीलें मजबूत करनी चाहिए। आवाजें नहीं, कोई आपके जोरदार आवाज से मामला, लोग आपकी दलील से। बल्कि हमारे हाजी सादक साहब, अबू दाऊद सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लहजा नरम दलाइल गरम। फरमाते थे दलाइल मजबूत होने चाहिए कि आप की आवाज से आप लोगों पर धाक बिठाएं। तो मोहब्बत करें, प्यार करें। आप छोटे हैं तो बड़ों से प्यार करें, आप बड़े हैं तो छोटों पे दस्ते शफकत रखें। आप लोगों के लिए अपने दिल में गुंजाइश पैदा करें, आप अपने दिल को वुसअत दें, थोड़ी मोहब्बत करें। बड़े बड़े अच्छे निजाम थे, छोटा सा हमारा इख्तलाफ होता है उसको हम नफरत बना लेते हैं। नफरत, आग जल रही है घरों में, शौहर बेचारा रात को घर आता है तो वो, बाज लोग ऐसे हैं जो घर जाना पसंद नहीं करते, कहते हैं कोई ना कोई खौफनाक खबर सुनने को मिलेगी। क्यों? इसलिए कि हम बहू की तरबियत करना चाहते हैं, बहू की तरबियत करना चाहते हैं। बहू की तरबियत ना करो, बेटी की करो। बहू तो आपको अपोजिशन समझती है, आपसे तरबियत लेगी। जो सबक बहू को देना चाहते हो वो बेटी को दो, अपनी बेटी को। वो जब किसी की बहू बनेंगी तो माहौल सही हो जाएगा। हम ना दामाद की तरबियत करना चाहते हैं। दामाद आपसे तरबियत लेता है, उसका तो नखरा और रूज पे, वो कहां तरबियत लेता है। आप दामाद की तरबियत ना करें, बेटे की करें। बेटा अच्छा होगा तो किसी का दामाद बनेगा तो उस घर में तकलीफ नहीं होगी। मेरे अजीज, मोहब्बत तकसीम करें, मोहब्बत की बोली बोली, अंदाज मोहब्बत वाला इख्तियार करें। अगर कुछ बंदा आपके सामने उज्र लाता है, मजबूरी बयान करता है, उसकी मजबूरी को कबूल करें। आप लोगों को गुंजाइश दें, अच्छा गुमान पैदा करें, अच्छी सोचें लाएं। मैं देख रहा हूं तेजी से हमें सबक पढ़ाए जा रहे हैं, तेजी से। दुनिया में दो ही बंदे ठीक हैं, एक मैं ठीक हूं, दूसरा जो मेरे पीछे हाथ बांध के चलता है वो ठीक है। भाई मेरे अलावा भी बड़ी दुनिया ठीक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तिरमिजी शरीफ में, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि ज्यादा लोग गुमराह हो जाएं और दो तीन ही सही रह जाएं। थोड़ा सा किसी और को भी गुंजाइश दें, किसी और को भी मौका दें, किसी और से भी प्यार करें, अपनी तबीयतों को, दिलों को वसी करें, लहजे मोहब्बत वाले। मैं आपसे अर्ज करूं, आपका लफ्ज भी ठीक होने चाहिए और लहजे भी ठीक होने चाहिए। मेरी बात की समझ आ रही है? अगर आप बात ठीक कर रहे हैं और लहजा ठीक नहीं, तो लहजा भी असर करता है बंदे पर, लहजा भी। बेटा मेरी बात सुनना, यही लफ्ज है, बेटा बात सुन, ये भी लहजा है, वो भी एक लहजा है। आपका सिर्फ जुमला ही, बाद लोग कहते हैं मैंने कहा क्या है। ओ भाई तूने कहा तो कुछ नहीं, पर तेरा अंदाज बड़ा जारे आना है। वो बेचारी सास बूढ़ी हो गई है, ससुर बूढ़ा हो गया है, शुगर के मरीज हैं, बार बार भूख लगती है, तकलीफ है। बेटा
अपनी बीवी को जाती दफा कह गया अम्मा अब्बा का ख्याल रखना। वो आई है सुबह, उसने आके कहा अब्बा जी नाश्ता लाऊं? का पुत्र मुझे अभी भूख नहीं। 2-3 घंटे के बाद उसने कहा बेटा, वो तल्ख बोली है जी। कहा जी है उसने। लफ्ज जी भी कभी सख्त होता है? नहीं, लहजा सख्त होता है। उसने जी कहा पर सख्त कहा। फिर जब वो आई तो उसने कहा भी तो पूछ के गई थी। क्या हो गया जी? अल्लाह आपको खुश रखे, थोड़ा सा बस टाइम और जी। मेरी तरफ देखें जी, आप सारे उधर देखेंगे तो परेशानी हो जाएगी। अल्लाह आपको खुश रखे, थोड़ा टाइम दें, बात मुकम्मल नहीं नाराज नहीं, गल मोहब्बत ही हो रही, तुझे गुस्सा करना लग। अभी तो इतना सबक पढ़ाया है। तो वो खातून ना जी सख्त लहजे में वो खाना लाई और खाना ला के कहने लगी कि अभी तो पूछ के गई थी। उन्होंने कहा बेटा चलो भूख लग गई है ले आओ। अब वो लाई है तो उसने जोर से पटका है बर्तन, दरवाजा गई है तो जोर से बंद किया। तो इस अंदाज में भी बूढ़े को तकलीफ महसूस होती है। वो शाम को जब बेटा आया तो सास ससुर रो ही पड़े, कहने लगे इसको समझा, तेरी बीवी बड़ी तौहीन करती है। तो खामद ने बुलाया कि अब्बा अम्मा तेरी शिकायत कर रहे हैं। तो वो कहती है कि इन्होंने पूछो मैं आख्या की है। उन्हें आख्या तो कुछ भी नहीं। कोई जुमला बताया जा सकता है? बोले कोई लफ्ज है ऐसा जो गिना जा सके? उसने कहा पर छोड़ा भी कुछ नहीं। कुछ लहजे इतने सख्त हैं, कुछ अंदाज इतने सख्त हैं। जब आप किसी गरीब आदमी ने आपको जाके अपना दुख सुनाया, आप घूमने वाली कुर्सी पे बैठे थे, उसने कहा चौधरी साहब, सेठ साहब, नवाब साहब, नाराज ना होना, पीर साहब भी, हजरत साहब भी इल्दा माशाल्लाह, उसने अपना दुख सुनाया। मुझे को थोड़ी जरूरत पड़ गई है, मेरी बेटी की शादी है। आपने कुछ भी नहीं कहा, सख्त नहीं। लेकिन जब आप कुर्सी घुमा के मुंह इधर को कर लिया ना आपने, और आप कोई और काम करने लग गए, अच्छा बताता हूं, थोड़ी देर में कुछ भी नहीं कहा आपने, मर गया बेचारा, टूट गया, बिखर गया। मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, वो तेरी दौलत है जिसने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। टूट गया बेचारा। लहजा जो है ना, लहजा मार देता है। लहजा भी प्यार वाला हो, अंदाज भी मोहब्बत वाला हो, प्यार वाला हो।